اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں کے سردار کو بلاتا ہے، جبریل امین کو بلا کے کہتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، پھر جبریل فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس بندے کی محبت آسمانوں میں رکھ دی جاتی ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمینوں میں بھی اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ تو جس کی محبت اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے تو اس محبت کو نکالنے والا وہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ کوششیں کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے نیک لوگوں کی محبتوں کو نکال دے، وہ نہیں نکال سکتے۔ آج 11ویں شریف کی نسبت سے صرف دو خاص باتیں جو ہے وہ عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا جس پہلو کو بھی جو ہے وہ دیکھیں نا، ہر پہلو ایک سے بڑھ کے ایک روشن ہے، لیکن یاد رکھیے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ جس سے محبت رکھتا ہے وہ پھر اس کی عادات اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو جو ہے وہ اپناتا ہے اور بہانے بہانے سے جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور آدمی جو ہے وہ محبت میں سچا وہ کہلاتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے وہ کام جو ہے وہ وہی کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی کہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن جو وہ کام کرتا ہو بندہ اس کاموں کے سارے خلاف کرتا ہو۔ جناب سیدنا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ کے دو انتہائی روشن بہترین پہلو، ویسے ماشاءاللہ سارے ہی جو ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ ایک ان کی زندگی کا بہترین پہلو رزق حلال ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیے کیا چیز ہے؟ رزق حلال۔ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ رزق حلال کمایا، رزق حلال کھایا، رزق حلال ہی کھلایا اور رزق حلال کھانے کھلانے کی ہی جو ہے وہ آپ نے تلقین۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جیسے 2000 5000 10,000 لے کے آگیا، بلکہ 10 تھیلیاں جو ہے وہ درم و دینار کی، اور تھیلی ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی۔ علماء نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا کہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ پوری تھیلی، بڑے جو ہے وہ جیسے توڑے ہوتے ہیں نا اس طرح جو ہے وہ بڑے، ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایک ایک دو لوگوں نے جو ہے وہ اٹھایا، وہ تھیلیاں لے کے جو ہے وہ حضرت غوث العظم کی جو ہے وہ بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ لے کے آ گیا۔ آپ جو ہے وہ انکار کرتے رہے، وہاں اصرار بڑھتا رہا یا انکار بڑھتا رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر لے کے آیا تھا، آپ جو ہے وہ اس کی حقیقت کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ جب اس نے اصرار میں جو ہے وہ زیادہ کیا نا کام، تو آپ نے جو ہے وہ تھیلی کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ نچوڑا تو اس میں سے جو ہے وہ خون نکلنے لگا۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے لوگوں کے حق کھا کے، لوگوں کے ظلم کر کے جو ہے وہ مجھے لا کے نذرانے دیتا ہے، مجھے ایسے نذرانوں کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ یہ بات بتا دی کہ جس کا میرے سے تعلق ہے اس کی رزق میں جو ہے وہ حلال شامل ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ حلال کتنی برکت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ اب مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ دعا فرماتے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ایک کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات میں بسنے والوں کے لیے جو ہے وہ نسخہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنی روزی کو پاک کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آج غوث العظم سے جس کی نسبت ہے اس کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کی روزی بھی پاک ہے یا اس کی روزی پاک نہیں ہے۔ رزق حلال اور دوسرا آپ کی زندگی کا جو سبق ہمیں لے کے چلنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ صحیح معنوں میں مقصد پورا ہوگا، وہ ہے صدق مقال۔ وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سچ بولنا۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے جو ہے وہ ڈاکوؤں والا واقعہ سنا، آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں جو ہے وہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جھوٹ بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچے سے تعلق والے جو ہیں وہ جھوٹے ہوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ تو جس کا تعلق جو ہے وہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، آج وہ یہ عہد کر کے جو ہے وہ جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اسے گواہ بنا کے یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمیشہ سچ بولیں گے۔ بولیے ہاتھ کھڑے کر کے
آج کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، کسی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر ہمارا جو ہے وہ یہ انشاءاللہ العزیز 11ویں شریف کا مقصد ایسا پورا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان علوی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے پیغام حضور بہت سے پاک دیا ہے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں ملتمس ہوں بلا تاخیر جناب ڈاکٹر صوفی اسرار الحسین قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ کے بزرگوں کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ اس انداز سے نہیں، لرز اٹھے تھے آسماں جس نعرہ تکبیر سے، لرز اٹھے تھے آسماں جس نعرہ تکبیر سے، آؤ پھر وہی تہذیب بالائے زمین تازہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام سجدے عبادتیں تعریفیں اس باری تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات و برکات پر، اور ہزاروں رحمتیں و برکتیں اولیاء امت و علماء اہل سنت پر، اور آپ تمام حاضرین سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے معیت میں اور ان کی موجودگی میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، لیکن یہ چونکہ موقع ہے اور میرے لیے سعادت اور شرف ہے کہ آج کے دن ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کچھ آپس میں بات کریں، کیونکہ ہم سب عقیدت مند ہیں اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ ان الفضل بید اللہ، کہ جو فضیلت ہے نا یہ اللہ کے ہاتھ میں، وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے وہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، لیکن 4 فرشتے سب سے زیادہ، آپ سب کو علم ہے، میں تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ انبیاء کرام 1,24,000 کو پیدا فرمایا، لیکن 4 نبی صاحب کتاب، پھر ان میں جو مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی کا نہیں۔ فرشتوں میں اسی طرح جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے اسے دوسرے فرشتے کا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی 4 کتاب، لیکن جو قرآن کو مقام ہے وہ کسی دوسرے کو مقام حاصل نہیں۔ اسی طرح آپ سلاسل کو دیکھیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے، مگر جو حضور غوث پاک کے سلسلے کو فضیلت اور برتری ہے کسی اور سلسلے کو نہیں۔ یہ مکان ہے آپ،
کیوں؟ اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضیلت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو اللہ فضیلت عطا فرما دے اور اس کے بندوں میں سے اس پر کوئی اعتراض کرے یا اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ قائم کر لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ امی ایتھے ہی بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اندر چلے گئے، دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے ادھر کو کہ میں ابری الاکمہ ہے، میں اندھے کو بینا کرتا ہوں، والابرص، اور میں جو برس کا مریض ہوتا ہے، کوڑ کا مریض کو تندرست کرتا ہوں، وہی الموتى باذن اللہ، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کا دعویٰ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کا جو ولی ہے، جو عالم دین ہے، وہ بنی اسرائیل کی نبی کی مثل ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کوڑ کے مریض کو تندرست کر سکتا ہے، اندھے کو بینا کر سکتا ہے، تو پھر میرے غوث اعظم کا دعویٰ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور آپ کا مقام وہ حضرت امام عبداللہ یافی السعد یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے پھول جتنے ہیں نا اگے ہوئے، ان کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو قلم بنا دیا جائے اور ان کی پھولوں کی پتیوں کو کاغذ بنا دیا جائے، ختم ہو جاتی جگہ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں پڑے گا، پتہ لگتا ہی نہیں، پھر ٹور کے اور آپ یہ بات بڑی کم کتابوں لیکن میں کوئی بات غیر معیاری غیر مسند کتاب کے حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، مووی بنا کے لیا میں پھر بھائی گھما کے لیا نا تو کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی اور آپ کے بول و براق کو زمین جذب کر لیتی تھی، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو بادل جو ہے وہ سایہ فکر ہو جاتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ تو انبیاء کا مقام ہے، بلکہ امام الانبیاء کا مقام ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ بادل سایہ کر دیتے تھے اور آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبوئیں آتی تھی اور آپ کے لعاب دہن سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، لیکن یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے، آپ جب کے نبی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سنو کہ یہ جو عبد القادر کا وجود ہے، ہاذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ میرے دادا، یہ میرے ابو اجداد، یہ میرے نانا کا وجود ہے، عبد القادر کا وجود نہیں ہے۔ جی آپ کا مقام ہے، اور آپ ایک آدمی یہ محفل کی نسبت سے بات تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس ٹاپک کو چھوڑے، کس ٹاپک کو لیں۔ آپ کی شخصیت جو ہے وہ کثیر جہتی ہے، بلکہ بے شمار جہتی ہے، کسی بات کو چھیڑ لیا جائے اس کی انتہا نہیں۔ لیکن میں آج کی محفل کی نسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان آیا آپ کی خدمت میں، حضور میرا باپ فوت ہو گیا، تو میں اس کی قبر پر گیا تو وہاں سے اندر سے جیسے کہ عذاب کی جو آوازیں آ رہی تھی، بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی، مجھے خطرہ ہے کہ میرا باپ کسی عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ نے بات سننے کے بعد آپ نے جو ہے توجہ فرمائی، آنکھیں بند کی، توجہ فرمائی، پہلے آپ کے چہرہ مبارک پر غم کے آثار تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد خوشی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے۔ جب آپ توجہ سے باہر نکلے وہ نوجوان نے عرض کی حضور آپ نے، بلکہ آپ نے پوچھا اے نوجوان یہ بتا تیرے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ کبھی اس نے میرے لنگر سے لنگر کھایا ہے؟ کہا مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا
کہ کبھی وہ میرے مدرسے کے پاس سے گزرا ہے؟ کہا جی مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ میرا باپ کبھی یہ ساری بات تو کہیں گا. تو آپ نے فرمایا سن کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو اس بات پر اس کے چھوٹے سے عمل کی بنا پر معاف فرما دیا ہے. نہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، نہ اس نے میرے لنگر خانہ سے لنگر کھایا، نہ کبھی وہ میرے محفل میں آیا، نہ کبھی وہ چوتھے نمبر میرے مدرسہ کے پاس ایک محفل جہاں کے آپ کے پاس سے گزرا اچھے لوگوں کی محفل. اللہ نے اتنے دم کی برکت سے میری محفل کو ہم لوگوں کو اچھا سمجھتے ہوئے اچھا سمجھا. اللہ تعالیٰ نے میرے مریدوں کی فہرست وہ اتنی لمبی چوڑی کے نشر کی چلے گا، وہ فہرست مغرب تک میں نے سب لوگوں کو جان لیا، ان کے والدین کو جان لیا. قیامت تک جو میرا ہے مجھے ان کی آگاہی ہے، مجھے علم ہے. میں خود اس بات میری اس پر طبیعت آتی ہے کہ کیوں نہ مانے کہ وہ شخصیت جو ایمانی لوگ میں ہو، لوگ چاند کے طلوع ہونے یا نہ ہونے کی خبر لینے کے لیے ان کی والدہ کے پاس آئیں کہ حضور یہ بتائیں کہ آج عبدالقادر نے جمعہ سلود پیا ہے کہ نہیں پیا. آپ نے فرمایا چاند کے طلوع ماہ رمضان کی ابتدا تھی نا، تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا، شبہ میں پڑ گئے کہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں. آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبدالقادر نے فجر سے شام تک پچھلے ٹائم تک دودھ نہیں پیا. جو پدیسی روزے دار ہو، پدیسی روزے دار ہو، جو پدیسی حافظ قرآن ہو اور ابھی بچے ہیں مدرسہ کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے آوازیں دیتے ہیں طالب علموں کو کہ جگہ دو کہ ولی اللہ آ گئے ہیں. ابھی بچے ہیں، تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی دیر میں حکومت کے لیے بغداد شریف جا رہے ہیں. گیلان سے، گیلان کے یہ قصبہ ایران کا، یہاں سے بغداد شریف جا رہے ہیں تو وہ راستے میں ڈاکو پڑ گئے. ڈاکو نے مال اسباب لوٹا. آپ سے پوچھا جس طرح یہ پہلے میرے فاضل نوجوان فرما رہے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. مانے جاتے ہوئے یہی بات کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. وہ قذاب ڈاکو جنگل میں پڑ گئے. ان سے پوچھا بیٹے آپ کے پاس کیا ہے؟ فرماتے میرے پاس 40 دینار. کہاں ہے؟ جو وہ میرے بغل میں کیے ہوئے. ماں نے چلتے وقت کہہ دیے تھے کہ وہاں کی ضروریات کو پورا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکو سے تو لوگ ڈرتے ہیں اور تمہیں ڈر ہی نہیں. کہا جی ماں نے یہ تعلیم دے کر بھیجا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. یہ ہمیں بھی ایسے ہی جس طرح انہوں نے فرمایا عمل کرنا چاہیے. تو وہ احمد بدوی جو ڈاکو کا سردار تھا، اس نے کہا بھی دیکھو ایک بچہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے تو وہ اس کو نہیں توڑنا چاہتا. سب خطرات کے باوجود ہم کیسے ہیں کہ ہم مسلمان کہنے کو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، مسلمان ہونے کا، مگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام کھاتے ہیں. بہرحال یہ وہ خاندان، میں سمیٹ دیتا ہوں بات کو. بات تو میں پہلے عرض کیا کسی پہلی کوئی چھیڑنے کی کوئی حد ہی نہیں کہ کون سا پہلے چھیڑ، آپ کی کون سی بات پوچھے. بات یہ ہے کہ آپ کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہوئے، عربی النسل اور شرح مشکات شریف، آپ نے شرح لکھی مشکات شریف، آپ نے اپنے
तस्नीफ में जो हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हालात ज़िंदगी लिखे हैं, ये भी बात जेल में रखें, आपके हालात ज़िंदगी मुहद्दिसीन ने लिखे, मुअर्रिखीन ने नहीं लिखे, मुहद्दिसीन। और मुहद्दिस हमेशा एहतियात बरतता है किसी बात की रवायत करने में, वो संदात को कायम करता है। और अबुल हसन शकरूफी रहमतुल्लाह ने तो बहजतुल इसरार किताब लिखी, तो उन्होंने संदात बयान की कि फलाने 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 फलां से फलाने फलां से ये देखा कि हजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाया, ये उनसे करामत कैसे सादर हुई। आप याद रखें कि आपकी करामात जो है वो इस्तराबी नहीं, इख्तियारी है। पता नहीं करामत होगी कि नहीं होगी, ये नहीं होगा, इख्तियारी है। और ये भी याद रखे कि हर वली के लिए अपने वलायत छुपाना फर्ज है, जरूरी है, लेकिन गौस पाक के लिए नबियों की तरह जिस तरह अंबिया करम पर फर्ज था कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे और नबूवत का प्रचार करे, हजूर गौस पाक को अपनी वलायत का गौसियत उज़्मा और कुतुबियत कुबरा का ऐलान करने का हुक्म था। और इसी हुक्म के तहत आपने वो हलवा महल्ला में जो आपने बात कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह के कंधों पर है, वो इसीलिए था कि हजूर के कदम आप इस पर आप इमाम रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह आपने तो अलग अलग किताबें लिखी हैं, एक अफ़ज़लियत गौसे आज़म और दूसरा कदम हाज़िही अला रक़बत, ये इस पर आपने अलग किताब लिखी और ऐसे वाक़यात लिखे और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में अय्याम नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, आज के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमामों से, इमाम जिनके वो मोतक़िद होंगे, जिनको वो पैरोकार होंगे, उनसे बुलाएंगे। हम कादरी फाजली हैं, हम हजूर फाजलुद्दीन रज़ियल्लाहु के झंडे के नीचे हजूर गौस पाक के साए आफत में होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है कि हम हर कौम को उसके इमामों के साथ उठाएंगे, उनको पुकारें, नदू कुल्लु नासिन, तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ उठाया जाएगा। हमारे तो इमाम ही फाजलुद्दीन है, हमारे तो इमाम ही गौस पाक गौसे आज़म है। ये घर गौसे आज़म का घर भी है और ये दर गौसे आज़म का दर भी है, और इससे ऊंचा ना कोई घर देखा ना कोई दर देखा। और हकीकत बात है हजूर सिदना बद्र मोहिउद्दीन रिज़वानुल्लाह अलैह, हजूर सिदना नज़्म मोहिउद्दीन रिज़वानुल्लाह अलैह, ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिन्होंने उनकी शोबत पाई है। हजूर सिदना बद्र मोहिउद्दीन रिज़वानुल्लाह ताला आपकी उन्होंने शोबत पाई होगी। वो कैसी शख्सियात थी जिनके बारे में तो अलग बयान करना बहुत ज़रूरी है, और उनकी शख्सियात, उनके फ़ज़ैल शमैल करामात और उनसे जो अल्लाह ने सदूर किए वो बयान करने के लिए अलग महफिल होनी चाहिए। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उनके ही चश्मो चराग, उनके ही पोते हजूर सिदना बद्र मोहिउद्दीन जो बद्रुल माली है, शमसुल आलूम है, जिन पर इल्म जो है ना आके खड़ा हो जाता है। और सूरज जैसे तुलू होता है ना सूरज, तो सारी कायनात को वो जगमगाता है। हजूर सिदना बद्र मोहिउद्दीन रिज़वानुल्लाह का इल्म और बदर चांद, वो उसमें कोई नक्श नहीं, तो वो पूरा बदर चांद जो होता है पूरा चमक रहा होता है। वो इल्म के बदर और इल्म के सूरज, उनके तो सामने हम बोल भी नहीं सकते। ये तो इनका करम है कि इन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप कुछ न कुछ बयान किया करें। तो मैं ये नज़र करता हूँ कि आपके पोते किबला डॉक्टर सैयद मुफज्जल मोहिउद्दीन कादरी मस्जिदुल्लाह वाली दमत बरकातुल आलिया हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है, हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम पर नजर करम फरमा रहे हैं। देखिए बात ये है कि इल्म लदुनी, इल्म जो है ना मार्फत, ये तो अल्लाह चाहे तो बराह रास्त भी ही अता कर सकता है। मगर मूसा को खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद भेजा इल्म लदुनी सीखने के लिए। मूसा तो वो जो करीम अल्लाह है, वो कलीम है, वो तो रब से बराह रास्त इल्म ले सकते थे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम नबी जरूर हो मगर इल्म लदुनी के लिए मैं तुम्हें अपने फवज़दा अब्दिन मिन इबादिना व आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। उन्होंने बंदों में से एक बंदा पाया जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से अता किया था। क्या? इल्म लदुनी।
नबी को भेजा खिज़र अलैहिस्सलाम के पास, जाओ इल्म सीखो, जाओ मार्फत इलाही हासिल करो। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो अमल है ये अंबिया कराम का अमल है कि मौलिया फवजदा, पाया उसे जाता है जिसे तलाश किया जाए। फवजदा अब्द मेरे इबादना, उन्होंने मेरे बंदू ऐसे एक बंदा पाया, ऐसे नहीं कि वो घर बैठा रहा तो वो चल कर आ जाए, नहीं, ये आदाब के खिलाफ है। अल्लाह ने कुरान में हमें आदाब ही सिखाए हैं कि नबी इल्म लदुनी के सीखने के लिए किसी के दर पर गया, उसके बंदे के दर पर गया। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि गैदरिंग है, 4 बातें अच्छी सीख कर जाए। वो बनी इस्राइल का वाक़ा बुखारी शरीफ में मौजूद, 99 कत्ल किए, फिर वो एक राहब के पास पहुंचा। बुखारी शरीफ हजूर खुद बनी इस्राइल का वाक़ा सहाबा किराम में बयान फरमा रहे। राहब के पास गया, आलिम दीन के पास, उसको बताया मैंने 99 कत्ल किया, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, तेरी बख्शिश। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, सेंचुरी तो पूरी होना, उसको भी कत्ल कर दिया। वहां से फिर चला, लोगों से कुछ उन्होंने कहा कि फलां बस्ती में दरवेश रहते हैं, अलग दूर बस्ती से रहते हैं, अल्लाह की बात करते रहते हैं, अल्लाह के वली हैं, जाओ तुम उनके पास जाओ, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा दे। तो उसने फिर सफ़र किया, सफ़र में के दौरान ही उसकी डेथ वाक़ हो गई, शौक हो गई। अब जन्नत के फरिश्ते आ गए जन्नत ले जाने के लिए, दो जो के फरिश्ते आ गए दो ले जाने के लिए। आप आपस में झगड़ रहे हैं, फैसला अल्लाह के पास से कराएं कि हम जन्नत में ले जाएं या दो में ले जाएं। अल्लाह ने फरमाया इस तरह करो, जमीन की पैमाइश करो। अगर तो ये ज्यादा से मुसाफिर करके उन बुजुर्गों के करीब पहुंच चुका है, करीब हो रहा है, तो फिर वो बख्श दे। अगर फासला लंबा है, लेकिन हकीकत बात है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि मेरे बंदे के लिए सिमट जा, वो जमीन अगली सिमट गई, फासला कम हो गया, कोर नजदीक हो गया उन बुजुर्गों का। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदों के पास जा रहा था ना अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कि मैं नेक लोगों से मिलूंगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो ये फासला जो है वो ज्यादा कर चुका था, थोड़ा फासला रह रहा था, लिहाजा इसको जन्नत अता कर दी जाए। कमजोल उम्मार की हदीस है, जिक्र सालिहीन कफारत ज़ुनूब, कि सालिहीन का जिक्र गुनाहों का कफारा है। हम यहाँ जो जमा है हजूर गौस पाक के दामन थाम कर मैं फकीर अर्ज करता हूँ, हम अपने गुनाहों की आज माफी मांगेंगे तो इंशाल्लाह हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और हम आइंदा के लिए सीधे राह पर सिरात मुस्तकीम और सच्चा और सुच्चा रास्ता तलाश करेंगे, वो भी हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम जमा हुए हैं कि हम यहाँ दुआ करवाएं। जिन शख्सियत से दुआ करवाएंगे वो हजरत साहब उनका तल्लक तो फिर हजूर गौस पाक से है ना, औलाद कौन की है, औलाद पाक को बात में छोड़ गया कि हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस है, वो लिखते हैं कि हजूर गौस पाक का जिस तरह मकाम है ना, गौस यार जब दरमियानी औलिया चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया, ये मकाम है आपका। तो उन्होंने लिखा कि इनकी औलाद मुबारका जो है ना क़यामत तक उनका मकाम भी इसी तरह बुलंद वाला रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पीर कोई इतना सारा जहान चा खुलिया मैं उसानी आप दा मूल ना नजर आया।
टोला वलियां दा वी टोलिया मैं मेरी जट कीती हाँ मेरी जट कीती ओना दस्तगीरी जदों जरा भी कदम तो डोलिया मैं ओ मैनू आपने जट संभाल लिता या गौस कह के जद बोलिया मैं पूरियां हवन मुरादा सारियां पूरियां हवन मुरादा सारियां गौसे आज़म नाल लालो यारियां गौसे मेरा गौसे आज़म मेरा गौसे आज़म नाल लालो यारियां चोरनो कुतुब बनाया गौस ने चोरनो कुतुब बनाया गौस ने डुबिया होया बेड़िया ने तारियां डुबिया होया बेड़िया ने तारियां गौसे आज़म नाल लालो यारियां अली बाबा ते नाना मुस्तफा अली बाबा ते नाना मुस्तफा इस घराने को मैं सदके वारियां इस घराने तो मैं सदके इस घराने तो मैं सदके इस घराने तो मैं सदके वारियां नबियां दा सरदार कमली वालड़ा नबियां दा सरदार कमली वालड़ा नबियां दा सरदार कमली वालड़ा वलियां ते मीरा दिया सरदारियां वलियां ते मीरा दिया सरदारियां गौसे आज़म नाल लालो यारियां मदद या गौसे आज़म दस्तगीर मदद या गौसे आज़म दस्तगीर मदद या गौसे आज़म दस्तगीर औखे वेले मीरा वाजा मारियां औखे वेले मीरा औखे वेले मीरा औखे वेले मीरा वाजा मारियां मेरे ते हो वे करम दी एक नजर मेरे ते हो वे करम दी एक नजर गौसे आज़म में बड़ी दुखियारियां गौसे आज़म में बड़ी दुखियारियां गौसे आज़म नाल लालो यारियां सब दरूद पाक पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
کرے لطف و جود و سخا حضرت بدر مہیا دی اے پہ کرے لطف و جود و سخا پہ کرے لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی فیض و نور و ضیاء مخزن فیض و نور و ضیاء یا حضرت بدر مہیا دی رسول مارا کے شیدائی تم بابا فاضل کے عاشق تم بابا فاضل کے عاشق تم نائب نظر مہیا دی یا حضرت بدر مہیا دی تم نائب نظر مہیا دی یا حضرت بدر مہیا دی یا میں سنور جائے اس کی عقبہ بھی سدھر جائے اس کا عقبہ بھی سنور جائے اس کا ہو جائے جو تم سے وابستہ ہو جائے جو تم سے وابستہ یا حضرت بدر مہیا دی ہو جائے جو تم سے وابستہ یا حضرت بدر مہیا دی پڑ جائے تمہاری جس پر نظر ہو جائے منور قلب و جگر ہو جائے منور قلب و جگر ہے عارف کامل مرد خدا ہے عارف کامل مرد خدا یا حضرت بدر مہیا دی عرس مبارک کا دن ہے عرس مبارک کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے یہ بارش عرفان کا دن ہے محروم رہے نہ کوئی گدا محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی محروم رہے نہ کوئی گدا یا حضرت بدر مہیا دی تم خود بے سخی اور ابن سخی ہم سائل ابن سائل ہیں ہم سائل ابن سائل ہیں تم خود بے سخی اور ابن سخی ہم سائل ابن سائل ہیں ہم سائل ابن سائل ہیں ایک جام تو ہو سائل کو عطا ایک جام ہو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی ایک جام تو ہو سائل کو عطا یا حضرت بدر مہیا دی پہ کرے لطف و جود و سخا یا حضرت بدر مہیا دی از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم از شراب غوث
سے آزاد گلشن گلزار شاخ مستو برگ مستو شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بار شاخ مستو برگ مستو شاخ مستو برگ مستو میوہ مستو بار سوئے بغداد تبینی در دیوار سوئے بغداد تبینی در دیوار شہر مستو تو چا مستو شہر مستو تو چا مستو خانہ خمار شہر مستو تو چا مستو شہر مستو تو چا مستو خانہ خمار در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جامع مستو خیر کا مستو جامع مستو خیر کا مستو دستار جامع مستو خیر کا مستو جامع مستو خیر کا مستو جبہ دستار مرحبا محبوب سبحانی بسرتا پائے مرحبا محبوب سبحانی سے سرتا پائے زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو ترائے تیرار زلف مستو خال مستو زلف مستو خال مستو ترائے تیرار از نسیم بوئے امبر سائی شاہی دستگی از نسیم بوئے امبر سائی شاہی دستگی عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نفایتا دار عطر مستو مشک مستو عطر مستو مشک مستو نفایتا دار ای غزل گفتے تو فاضل دیبامد ہے پیر خیر ای غزل گفتے تو فاضل دیبامد ہے پیر خیر اللہ مستو حیف مستو اللہ مستو حیف مستو دل کے گہر بار خود آپ کو پھر میں اندر جو لیا پھر دسویں ضروری گل سی میل کر کر دیکھو نا ادھر شروع کر اندر پیچھے شروع کرو
کھانے لگے جیسے نا یہ پھر کی ڈالیں دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں مصطفیٰ کی آل دونوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے جو خدا کے لاڈلے پیارے رسول سلام آج جانا ہو قبول آمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والماض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم.
والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيدي الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ اللولا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ کرم کے ہیں فیصلے ہے نصیب کی بات بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان نداء سید بے نوا ان نداء سید بے نوا بحضور خواجہ انبیاء کے بخاند سادیے خوش نادا خوش بسنا بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ آمین وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب علی آج کی یہ جو تقریب سعید ہے بڑی 11ویں شریف اور دربار قادریہ فاضلیہ پٹانہ شریف کا سالانہ اس سے مقدس حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی میرا محی الدین ابو محمد حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار ثواب کے لیے یہ تقریب سعید مقرر ہوئی ہے اور اس میں دربار قادریہ فاضلیہ کے محبان نے کچھ کلام پاک پڑھ کے پیش کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 26,100 بار تلاوت قرآن حکیم 40 بار سورۃ بقرہ شریف 37 بار سورۃ یاسین شریف 2167 بار سورۃ رحمان 1261 بار سورۃ واقعہ 800 بار سورۃ ملک 847 بار سورۃ مزمل 1354 بار سورۃ الاعلیٰ 700 بار سورۃ الم نشرہ 800 بار سورۃ آل عمران 30 بار سورۃ القدر
800 بار، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر 800 بار، سورۃ تحریم 10 بار، سورۃ قریش 1100 بار، سورۃ فلق 980 بار، سورۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بار، سورۃ الناس 980 بار، سورۃ الفاتحہ 1360 بار، آیت الکرسی 5800 بار، سورۃ اخلاص 47,180 بار، آیت کریمہ 10,258 بار، آیت کلمہ طیبہ 2,49,500 بار، 5واں کلمہ 50,000 بار، کلمہ تمجید 85,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 91,000 بار، استغفار 35,058 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 83,000 بار، سورۃ تغابن 100 بار، سورۃ قاف 30 بار، درود شریف 3,10,760 بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3,000 بار، سلام یا مومن یا اللہ 9,000 بار، دعائے جمیلہ 500 بار، دعائے نور 1360 بار، یا حضرت مولا کائنات مشکل کشا 11,000 بار، یا ودود ہو یا سلام ہو یا نور ہو یا رقیب ہو 2,000 بار، درود قادری 3,300 بار، درود ناریہ 3,075 بار، درود ہزارہ 41,894 بار، درود غوثیہ 1,400 بار، درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری، درود خضری 1,400 بار، درود خمسہ 70 بار، درود ماہی 70 بار، شجرہ طیبہ 182 بار، 192 بار، درود تنجینہ 915 بار، دعائے گنج العرش 6 بار، درود تاج 4,949 بار، درود کبریت عمر شریف 10,230 بار، خیرات القادر شریف 74 بار، اسبو شریف 30 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 700 بار، قصیدہ بردہ شریف 700 بار، درود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 33 بار، الرحمن 50,000 بار، سبحان اللہ 52,000 بار، اللہ لطیف بعبادہ 50,000 بار، اللہ الصمد یا باسط 78,000 بار، درود لکھی 204 بار، ختم انبیاء 3 بار، درود اکبر 6 بار، عہد نامہ 793 بار، نور نامہ 370 بار، وحدہ لا شریک لہ 3,000 بار، یا ذا الجلال والاکرام 9,000 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2,000 بار، 5 سورتہ 3 بار، درود مقدس 15 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلامہ پڑھا کے پیش کرتے ہیں حضور دعا فرمائیں۔ 1,00,000 آیت کریمہ جناب عالم اسلام کے لیے، فلسطین والوں کے لیے خصوصی دربار قادریہ فاضلیہ کی مشکلات کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی توجہ فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرمائے، جتنے بیمار لوگ ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں اور تمام حاضرین کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین، آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ الہی فیوزات و برکات روز افزون و نور ظہور این خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی الدوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تو مانت
یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محظول مقہور وز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید القونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ز مسرت حفاظت و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید فضائل بن محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید افضل محی الدین قادری جناب حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ حور حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید غلام غور شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فرق تفا خرد دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انك انت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. واذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين. اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أدخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه امام الانبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام احباب جو ہے اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں, یہاں سے اٹھیں نا, یہاں بیٹھے رہیں. حافظ رفیق صاحب اور ملک خالد صاحب جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, جنہوں نے نیاز دینی ہے وہ ان کو دے دیں. اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. جس طرح آپ نے پوری تقریب میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا.